اچھا جی، تو اب ذرا ایک ایسی خبر جو آپ سے ہم سب سے جڑی ہے اور وہ یہ ہے کہ نگراں حکومت نے جی IMF کی شرائط ماننے کے بعد گیس کے جو نرخ ہیں اس میں اضافہ کر دیا ہے، جس کو لے کے اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ تاجروں اور صنعت کاروں نے گیس مزید مہنگی کرنے پر اس کی مخالفت کی ہے اور FPPCI نے حکومت سے کو خبردار کیا ہے کہ گیس مزید مہنگے ہونے سے جی بہت ساری سائٹس ہیں، بہت سارے یونٹس ہیں، بہت ساری برآمدات کے یونٹس ہیں، وہ بند ہو جائیں گے اور گزشتہ 2 ماہ سے یہ صورتحال وہ کہہ رہے ہیں پہلے ہی آلریڈی تھی۔ اسی طریقے سے توانائی کا سیکٹر ہے، ان کی جانب سے بھی کہا گیا ہے کہ قیمتوں میں اضافے کے باعث بڑے پیمانے پر انڈسٹری بند ہونے کا خدشہ ہو سکتا ہے اور 10 لاکھ افراد بے روزگار آلریڈی ہو چکے ہیں۔ تو ان حالات میں مزید گیس مہنگی کرنا انڈسٹریز کو تباہ کرنے کے مترادف ہے۔ باقاعدہ انہوں نے ظاہر ہے حکومت کو اس حوالے سے خط بھی لکھا ہے کہ یہ کام نہ کیا جائے اور اس پر تحفظات مزید کیا ہیں۔ اس کے لیے ہمارے ساتھ گفتگو کے لیے موجود ہیں، اس کے لیے ہم نے شامل گفتگو کیا ہے، بات کریں گے ہم کیا ہے ہم نے FPPCI کے ریجنل چیئرمین اور وائس پریزیڈنٹ ذاکر اعجاز قریشی صاحب کو۔ ذاکر صاحب السلام علیکم، گڈ مارننگ ٹو باخبر سویرا، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ذکی صاحب ہمیں بتائیے گا کہ کیا سچویشن ہے اور خاص طور پہ بڑی ہی الارمنگ قسم کی یہ اسٹیٹ سامنے آئی ہے کہ مزید انڈسٹریز بھی بند ہو سکتی ہیں اگر اسی طرح معاملات چلتے رہے تو۔ جی فیصل صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ جیسا کہ آپ کے نالج میں ہے کہ لارج اسکیل جو مینوفیکچر انڈسٹری ہے اور جس کا زیادہ تر تعلق ایکسپورٹ کے ساتھ ہے، SSGGL سے اور SSGPL سے 500 MMCFD گیس یہ یونٹ لیتے ہیں، جس میں سے 400 جو ہے کیپیٹک پاور کے لیے استعمال ہوتی ہے اور 100 پروسیس کے لیے استعمال ہوتی ہے، جس سے تقریباً 1600 میگا واٹ الیکٹریسٹی پیدا ہوتی ہے۔ تو میں یہاں آپ کو بتاتا چلوں کہ اکتوبر 2020 کے اندر جو ان کا ٹیرف تھا وہ 852 روپیز MMBTU تھا، جس کو فیبری 2023 میں 30% انکریز کیا گیا اور اس کو 1100 کر دیا گیا MMBTU، اور سیم ایئر میں نومبر 2023 میں اس میں 2 ریٹ اس کو ڈیوائڈ کر دیا گیا، ایک پروسیس کے لیے اور ایک کیپیٹک پاور کے لیے، اور جو پروسیس کا ریٹ 90% انکریز کر کے اس کو 2200 کر دیا گیا اور جو کیپیٹک پاور تھا اس کو 2400 کر دیا گیا۔ تو ابھی بہت کم ٹائم گزرا نومبر اور 2023 میں، اور کل EC میٹنگ میں یہ تجویز دی گئی ہے کہ پروسیس کو تو انکریز نہ کیا جائے لیکن جو کیپیٹل پاور ہے اس کو انکریز کر کے 2400 سے 2950 پہ کر دیا جائے۔ تو فیصل صاحب یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آلریڈی یہ جو لاسٹ انکریز ہوئی نومبر 2023 میں، اس کی وجہ سے تقریباً 160 یونٹ جو ہے اسپیشلی جن کا تعلق ایکسپورٹ انڈسٹری سے ہے، ریلیٹڈ ہے، وہاں وہ یونٹ بند ہو گئے ہیں۔ اور ایک انڈسٹری میں کم سے کم 600 لوگ جو ہے روزگار، جن کی روزگار جو ہے وہ چلی گئی ہے، جس سے 1 لاکھ لوگ آلریڈی بے روزگار ہو چکے ہیں۔ اور اب جو انکریز ہونے جا رہی ہے اس کے بعد خدشہ یہ ہے کہ جو 240 یونٹ ہے اس میں سے بھی کافی حد تک یونٹ کیونکہ پرائز کمپیٹیٹیو نہیں رہ سکیں گے تو وہ بند ہو جائیں گے وہ بھی۔ اچھا، ایک توجہ جو اس طرح ظاہر ایک تو IMF کی بھی شرائط ہیں، دوسرے ایک توجہ یہ پیش کی جاتی ہے جو گلوبل فنومینن ہے، پھر ریجن کے حوالے دیے جاتے ہیں کہ وہاں پر بھی معاملات دیکھیں تو اگر ہم اپنے ہی ریجن کے جو دیگر ملک ہیں ان سے موازنہ کریں تو وہاں پر ٹیکسٹائل سمیت دیگر سیکٹرز کو بجلی اور گیس کس ریٹ پر دیے جا رہے ہیں، پاکستان کے مقابلے میں کتنا فرق ہے؟ جی صدر بہت شکریہ۔ انڈیا میں گیس کے جو ٹیرف ہے اس وقت وہ $6.5 ہے، بنگلہ دیش میں $7.5 ہے اور ویتنام میں $9.8 ہے، اور پاکستان میں اس وقت جو کرنٹ ریٹ ہے وہ $12.6 ہے۔ اور سیم اسی طرح الیکٹریسٹی میں بنگلہ دیش $8 ہے، ویتنام $7.2 ہے، انڈیا $10.3 ہے اور پاکستان $16.57 ہے۔ اچھا، تو اس سے آپ کمپیریزن کر سکتے ہیں کہ ہم اپنی جو پاکستان جو ہے ابھی جس طرح 2 مہینے سے کچھ ایکسپورٹ کے فیگر بہتر ہوئے تھے تو ہم دوبارہ اس کو ریورس لگ جائے گا اور ہماری ایکسپورٹ ڈاؤن ہو جائے گی۔ تو ذکی صاحب یہ تو بہت ہی اسٹیگرنگ قسم کی آپ سٹیٹس بتا رہے ہیں، نہ صرف یہ کہ ریورس گیئر لگے گا ہماری ایکسپورٹس کو بلکہ جتنی ایک طوفان آئے گا ان امپلائمنٹ کا، تو ایسے میں اب آپ کی تجاویز کیا ہے؟ کیونکہ صرف یہ کہہ دینا کہ یہ نہ کریں obviously یہ تو کوئی حل نہیں ہے، حل کیا سمجھتے ہیں؟ کیا متبادل ریسورسز آف انرجی کی جانب جائیں یا پھر کیا اس کی سچویشن آپ دیکھتے ہیں؟
جی فیصل صاحب، آپ کا بڑا ہی اہم پوائنٹ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اور جو آنے والی گورنمنٹ ہے اور SIFC کو کوئی لانگ ٹرم پالیسیز بنانی چاہیے منیمم فار 10 ایئرز، جس میں بیسک چیزیں، جس میں ٹیرف ہے ہمارے الیکٹریسٹی کے اور گیس کے، اور نمبر 3 جو مارک اپ کاسٹ ہے، ان کو کہیں پر فکس کرنا پڑے گا ہمیں. ادروائز ہم جو ہے نا وہ پرائز پہ کمپیٹ نہیں کر سکیں گے ایکسپورٹ میں بھی اور ایون ڈومیسٹک مارکیٹ میں بھی. میں آپ کو تھوڑا سا یہ انفارم کر دوں کہ اس ڈومیسٹک مارکیٹ میں 50% انڈسٹری بند پڑی ہوئی ہے، اور ہماری جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے وہ انکریز ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ اگر ایک یونٹ کی کیپیسٹی 100 کوئی چیز بنانے کی اور وہ 50 بنا رہی ہے تو اس کی اوور ہیڈ کاسٹ بہت زیادہ انکریز ہو گئی ہے. تو اس وقت آلریڈی ڈومیسٹک مارکیٹ آلریڈی پریشر میں ہے، اور اگر ایکسپورٹ کو بھی اگر ہم نے روکا، جو کہ یہ جو ہمیں لگ رہا ہے کہ مارک اپ بھی کم نہیں ہو رہا، اس کی وجہ سے 22% پلس کائبر ہے، تو 24-25% کاسٹ بڑھی ہوئی ہے. تو اس وقت جہاں پر چیلنجز ہیں، اس وقت ایون دنیا میں اس کے ریورس ہو رہا ہے کہ وہاں پر مارک اپ کاسٹ کو کم کیا جا رہا ہے. اور میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ فروری سے اگر ہم لاسٹ فروری سے اس وقت فروری دیکھیں تو ہماری جو انفلیشن ہوئی ہے کوئی 12% کے قریب ہوئی ہے. تو میری ریکویسٹ ہے SIFC سے اور گورنمنٹ سے کہ اس کو 15% کے اوپر لایا جائے. تو آپ اور اسی طرح انرجی کے حوالے سے اب تو نئی گورنمنٹ بننے والی ہے، اور پھر ظاہر ہے ہم انرجی کرائسس ہیں، انہوں نے بہت سارے معاملات آ کر دیکھنے ہیں. اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ IMF کے ساتھ ہمارا جاری ہے. پھر دوسرے جب آپ نئی گورنمنٹ بنائیں گے تو اس کے بعد آپ کو ایک اور IMF پروگرام میں جانا ہوگا. ظاہر شرائط جب آتی ہیں تو یہی سیکٹرز ہوتے ہیں، یہی بجلی کے ٹیرف ہوتے ہیں، یہی گیس کے ٹیرف ہوتے ہیں جن میں اضافہ کر کے تمام ترجیح نمبرز بنائے جاتے ہیں. تو ان سے کیا امیدیں ہیں آپ کو؟ جی صدف، اس کے لیے میں تجویز یہ دوں گا گورنمنٹ کو کہ ایک تو IMF کا ایشو ہے، اس سے پہلے جو ہم نے اس وقت IPPs کے ساتھ ایگریمنٹ کی ہوئے لانگ ٹرم، اس کو آپ کیسے مینیج کریں گی؟ یہ جو گورنمنٹ آنے والی ہے، پہلا تو کوسچن میرا یہ ہے. IMF تو ایک سیپریٹ چیز ہے، جو آلریڈی ہم نے ایگریمنٹ کی ہوئے IPPs کے ساتھ، اس کی وجہ سے جو ہماری کاسٹ پہ 45-46 یونٹ ہوا ہے، اس کو آنے والی گورنمنٹ کیسے مینیج کرے گی. نمبر 2، جو ہم سبسڈائز دے رہی ہے گورنمنٹ بہت عرصے سے، میری ریکویسٹ ہے کہ اکراس دا بورڈ اس کو جو انرجی ریٹس ہیں وہ ایکول کیے جائے. فار ایگزامپل ڈومیسٹک کو بھی بہت کم ریٹ دیا گیا پاسٹ کے اندر، اور کچھ اور انڈسٹریز کو، اسپیسیفک انڈسٹریز کو بہت کم ریٹ دیے گئے، اور اس کا برڈن دوسری انڈسٹری نے بیئر کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایکول اکراس دا بورڈ، جیسا کہ ابھی ہمارے علم میں آیا ہے کہ SIFC نے الیکٹریسٹی کا 9 سینٹ جو ہے وہ ریٹ اپروو کیا ہے اکراس دا بورڈ. تو اگر میں سمجھتا ہوں کہ اس کو جو گورنمنٹ آ رہی ہے اس کو فوری اپلائی کرے، اور اسی طرح کنسسٹنٹ پالیسیز کے اوپر فوکس کرے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ ذکی اعجاز قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے.